نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له في الملك والخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ونبينا وأيدنا ومخدومنا وممدودنا ومعصومنا ومقسومنا نورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور إيماننا ونور ذات ربنا سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر والمنعوت بشرع الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العلي العظيم جاء محمد سراجا منيرا صلوا عليه كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا لكل نبي في الأنعام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. عزیزان مکرم، سلسلہ کلام شہیدان کربلا دی ذوات مقدسہ نو سلام عقیدت پیش کرنا. عظیم ترین شہادت تاریخ اسلام دی اور یزید اور لشکر یزید دا انتہائی بغض اہل بیت اطہار دے بارے سے. آقا کریم
نبی رؤف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء دے وہ واضح ارشادات جنہ تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. عظمت اہل بیت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دے مناقب جو کتب احادیث دے اندر وارد نے سارے انہوں نے مندے نے. اس دے باوجود یزید اور اس دے لشکریاں دی حمایت کرنا انہوں دی وکالت کرنا اے خیانت علمی ہے. اپنے بغض دا اظہار ہے. کائنات دے اندر اس جیسی شہادت اور کوئی نہیں. مختلف وجود نال بڑے بڑے عظیم لوگ شہید ہوئے, بچے بھی کئیاں دے شہید ہوئے, لیکن اس شہادت دا راز ایک الگ راز ہے. آقا کریم نبی رؤف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء دے بارے چ رب کائنات نے اعلان فرمایا واللہ عاصمک من الناس. اے میرے محبوب میں تینوں دشمنوں تو محفوظ رکھاں گا. واللہ عاصمک من الناس, میں تینوں تیرے دشمنوں تو محفوظ رکھاں گا. یہ رب دا اپنے حبیب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے نال وعدہ ہے. اور محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دعاواں کردے نے, شدت نال تمنا کردے نے, آرزو کردے نے رب دی بارگاہ دے اندر کہ میرے مولا میری تمنا ہے کہ میں تیری راہ وچ شہید کیتا جاواں, ثم اوحیا ثم قتل, پھر زندہ کیتا جاواں, پھر شہید کیتا جاواں, پھر زندہ کیتا جاواں, پھر شہید کیتا جاواں. میرے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کثرت دے نال اے دعاواں کر دے. شہادت دی لذت, شہادت دا مقام, شہادت دے درجات, اور پھر شہید دے ذاتی درجات, یہ بلندیاں دی انتہا ہے. سرکار جو فرما رہے ہیں کہ ثم اوحیا ثم قتل, بلندیوں کی انتہا ہے. شہید حدیث پاک دے اندر آتا ہے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شہید نو حکم دے گا کہ جنت دے سارے دروازے کھلے نے, جتوں جی کردا ہے چل جنت دی سیر کردا ہے, ویندا ہے. بارگاہ عزیز دے اندر حاضر ہویا, فرمایا جنت پسند آئی؟ انہیں کہ نہیں. وہ جنت جس نو سجا کے رب بھی تذکار کردا ہے, نقشے بیان کردا ہے, وہ آندا مینوں اندر سواد نہیں آیا.
کی چاہنا ہے؟ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، جنت کی کمی ہے؟ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ کوئی کمی کوئی نہیں، لیکن جڑا مزہ ادو آیا سی نا جدو تیری راہ تے شہید ہو رہا سی، وہ لذت تیری جنت کوئی نہیں۔ تمنا ہے کہ میں پھر دنیا تے جاواں، پھر تیری بارگاہ پیش کیتا جاواں، پھر دنیا تے جاواں، پھر تیری راہ چ لڑاں، پھر شہید کیتا جاواں۔ اے لطف بار بار۔ وہ حضرت حرام ابن ملغان رضی اللہ تعالی عنہ بیر معونہ پہ کفار نے 70 آدمی شہید کیتے بیر معونہ تھے، انہوں نے ایک حضرت حرام ابن ملغان بھی، وہ بندے رالو زکوان قبیلے دے بندے بعد وچ مسلمان ہوئے، تے پھر مسلمان ہو کے گلاں کردے ہوندے سی، اسی اتھے موجود ساں، اسی اتھے جنگ کیتی سی مسلماناں دے نال، مسلماناں دے 70 بندے شہید کیتے سن۔ ایک بندہ سی انہاں حرام ابن ملعان، شدید زخمی، انگ انگ کٹا ہوا، وہ زمین تے پہ زندگی اور موت دی کشمکش پہ شدید زخمی۔ اچانک ویکھیا اب دے گوڈے کٹھے کیتے، اگر نو ریڑن لگ پیا، ریڑن لگ پیا، اور پھر اپنا ہاتھ اگے ودا کے انا فزت برب الکعبتی، فزت برب الکعبتی، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آقا کریم دی بارگاہ قدس دے اندر عرض کی تھی حضور وہ آخری وقت انج کیتا انہوں نے، اگر نو ریڑ دینے، ہاتھ لمبا کر دینے، نالے آدھے نے فزت برب الکعبتی۔ محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا کہ جدو انہوں دا آخری وقت آیا سی نا، اللہ تعالیٰ نے جنت انہوں نے سامنے کر دیتی تھی، پھر وہ جنت دی طرف لپکدا ہے اور نالے آدھے اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب۔ عزیزو شہادت اوہو اللہ کی راہ میں کٹتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، محبوب کریم دی محبت سرشار ہوتا ہے۔ تے او جویں نا قرآن مجید دے اندر وہ بی بی دا تذکرہ کہ مصر دیاں سردار عورتاں جیڑیاں نا وڈیاں گھراں دیاں عورتاں، انہوں نے آکے تانا دیتا سی، زلیخا ایک غلام تے دل دے بیٹھی، ریگستانی غلام، کنانی غلام، وہ کہنے لگی اچھا وقت آئے گا پھر تم دسا۔ پھر کچھ دن بعد انہیں دعوت رکھی، قرآن کہندا ہے دعوت رکھی، وہ سردارنیاں ساریاں سدیاں جڑیاں تانے دیندیاں، تے وہ بی بی نے کی کیتا، پھل رکھے، چھریاں رکھیاں، تے کہنے لگی بھی میں یوسف نو بلانی ہے، جدوں یوسف حال چ وڑے نا ادو تسی کھانا شروع کر دیا جی، ادو تسی سیب یا جو بھی پھل پیا سی کٹ کے کھانا شروع کر دیا جی۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئی، تخرج علیہن، ایک جھلک وخامی، تخرج وقالت تخرج علیہن، یوسف ایک تھوڑی جی جھلک وخات دے۔ پھر یوسف علیہ السلام اٹھے اور اس حال دے وچوں دی گزرے، فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن،
وہ پھر جدو جھلک وکھائی نا یار نے تو پھر اس دے حسن چیز مگن ہو گئی کتھا نہ آئی دیا ہننا او سیب سی یا امب سی پھل ہاتھ چ رہ گیا چھری انگلاں تے چلی انہوں نے خبر بھی نہیں فرمایا دیدار یوسف میں زنان مصر نے انگلیاں کٹائیں اور تیرے حسن کو دیکھ کے سر کٹاتے ہیں مردان عرب سوڑیا پوری وقت ہو گئی پھر وہ شہادت ہو رہی ہو جان کنی کا وقت ہو وہ اے محبت وہ پرا کر کے پیر میدان بدر تو اوتھے کر کے دور کر کے پیر نے دونوں زخمی شدید زخمی شہید حکمی دونوں پیر زخمی ہلیا بھی نہیں جاتا ہولی ہولی ریڑ روڑ کے نیڑے ہوئے سنا کیویں گزری اس آخیا الحمدللہ رضن برضائکا وتسلیما بقضائکا سونے راویہ پر نہ ایک تمنا ہے میرے مالکا وہ بیلی نو پیاند ہے میرے مالک ایک تمنا ہے میرے قبیلے دے کچھ چار چھوڑ کٹھے ہو کے میرے کو آ جاندے میرا آخری وقت ہے میں جان نکلن تو پہلے انہوں نے دس جاندہ میں کوئی نصیحت کر جاندہ تیرے بھی ٹھڈ کوئی تو جاندی ہونی ہے وہ کہنے لگا میرے ٹھڈ کوئی گل ہے آخری ویلا ہے تو یہ سونا آ جائے گل ہی بن جی محبوب پاک نے فرمایا تم بھی ادھر تو ادھر آؤ تو بھی ادھر آ دوڑ کے جاؤ اس ٹوئے چ وہ دوڑ کے آئے تھے وہ انہوں نے سردار پہ تسی آ گیا میں کہا سرکار نے کر لیا اسے کہا بس ایمان تو اگے بھی ہے پر ہوں تو یقین ہی ہو گیا میں تو بیلی نال گلا پہ کرتا سا سرکار نے عریشہ مبارک تو سن لیا نے ہاں بابا حکم ہو سکے پتر نہیں دے پائے جے جان دے دیا جے پر سونے محمد دے قدموں تو پیچھے نہ ہٹیا جی کبھی بے وفائی نہ کرے جے سونے نال جان دے دیا جے ایو میری آخری تمنا ہے تے جے ویکھے تو سرکار بھی ترے ہوندے آس بیلی نے پھر سینہ رگڑ کے زمین نال اگا ہویا سرکار دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آندا منم بہمی تمنا کہ بوقت جا سپردن رخ یار دی دباشم تو درون دی دباشی اس تو بڑی سعادت ہی کوئی نہیں کہ آخری وقت ہوئے جان نکل دی پی ہوئے سونے دا دیدار ہو جائے منم امی تمنا کہ بوقت جا سپردن رخ یار دی دباشم تو درون دی دباشی بڑی شہرت ہوئی شہادت حسین دی راز کیے رب آندا میرے محبوب میں تینوں دنیا تو محفوظ کر دیتا ہے کسے ظالم دا ہاتھ تیری گردن تک نہیں پہنچے گا محبوب کریمہ نے یا اللہ جی شہادت دی موت دے دے میں تو بڑی گل ہے محبوب دعا کر دے رب آندا میں تینوں لوکاں تو محفوظ کر لیا رب وعدہ بھی نہیں توڑنا چاہتا محبوب دی دعا بھی رد نہیں کرنی چاہتا تے محبوب پاک نے دو بیٹے عطا فرمائے ہے گے تو دوترے نے میرے محبوب فرما دے یہ میرے بیٹے ہیں اور ویکھن والے بھی ہیں علی گھر تیرے جمعہ پر ہے تو سونا محمد مصطفیٰ اور رب نے شمی ایسی عطا فرمائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے نظر پیندی نا انج لگتا ہے جویں محمد مصطفیٰ دا چہرہ ہے تے حضرت حسین دی کانڈی ہو جی آئی کہ حضرت حسین ٹرے جاندے ہونے تے بندہ مغرو ویکھ کے آدا محمد مصطفیٰ ٹرے جاندے نے اور محبوب کریم چم دینے سونگ دینے وَيَشُمُّهُ سونگتے ہیں گردن کے بوسے لیتے ہیں پوچھن والے نے پوچھیا فرمایا تو ایتھے پھرنا ہے میں او سن 60 ہجری پہنچیا پھرنا کہ میرے نواسے کی یہ گردن ہوگی اللہم آتی الحسین صبرا و عجرا
شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری۔ شہادت سری خفیہ سازش کے تحت شہید کرنا، شہادت جہری میدان جنگ چ لڑ کے جامع شہادت نوش کرنا۔ یہ دو شہادتاں دیا قسماں نے تے رب نے دوویں محبوب نو عطا فرما دیتی۔ شہادت سری، حضرت حسن نو زہر دیتا گیا، کلیجہ کٹ کٹ کے بوٹیاں بن بن کے باہر نکل دے، یہ شہادت سری ہے۔ یہ حضرت حسن شہید ہوئے نے، حقیقت دے اندر شہادت محمدیہ کا ظہور ہو رہا ہے، اور کربلا دے میدان دے اندر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کس انداز دے نال او دی بارگاہ قربانیاں پیش کیتیاں، قربانیاں پیش کیتیاں۔ وہ بولنا بہت ساڈے بھی تے قبیلی کدی کدی بولدا ہوندا سی، ہن اللہ نے انہوں بند کیتا ہے بولن تو۔ بی بی زینب بکھرے ہوئے لاشیں دیکھ کے نا ایک صدا دیں دیا، کوئی کہتا ہے نوحہ کیا، کوئی کہتا ہے واہ ویلا کیا، جو بھی تھا۔ میرے بھائی حسین آج حسن زندہ ہوندا، یہ ان اشعار کا ترجمہ تو دنیا ویکھ دی کہ حسن نے بھرا دا بدلہ کیویں لیا۔ تیرا باپ زندہ ہوندا، تیرا تایا فلاں جعفر زندہ ہوندا، ایک ایک کو بدلے لیں۔ پھر بیمار زین العابدین نے اٹھ دی ننگی پٹھ دے اتے بدھے ہوئے سید نے عجب الفاظ بولے، ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیہا النبی المحترم یا من خدہ بدر الدجا من وجہہ نور الہدا من کفہ ذات الہمم یا رحمت للعالمین۔ زین العابدین حضرت حسین دا پتر بیان آئے، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ خوارج اس پہ بھی فتوے لگے، خوارج نے حضرت علی دے بھی فتوے لائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کافر ہو گیا تحکیم دے معاملے چ۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموقب والمزدحم۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ خارجیاں دائے بی بی زینب بھی دعاواں کر دی رہی، امام زین العابدین بھی ناتی شکل دعا پہ کر دینے، کربلا اچ مدد کیوں نہیں آئی؟ علی مشکل کشائے تو پتروں کیوں نہیں بچایا؟ محمد مصطفیٰ مشکل کشانے تے دوترے نو کیوں نہیں بچایا؟ عزیزم سوچ دا فرق ہے، جتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا امتحان، اور جتنا بڑا امتحان اللہ اونا بڑا مقام عطا فرماندا ہے۔ تو جتوں تک گل انتقام دی، رب نے کیسا انتقام لیا، کیسا انتقام لیا؟
جس تخت دے واسطے اینا ظلم و جبر کیتا، اتنا ظلم و جبر، وہ چند گھڑیاں 60 دے محرم یہ واقعہ پیش آیا تھے، چوٹ آپ لگا گیا اور پوری دنیا کی لانتا نال لے کے گیا۔ اتنی قلیل مدت دے واسطے اتنے ظلم، خوارج ادو بھی امیتی سن، اج بھی انہوں دی بولی بولتے، انہوں بچارے تو قصور ہی کوئی نہیں جی، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ انتقام جی میں میرے امام پیاسے، شدت پیاس، اسی طرح ہی فرات اپنی پوری طغیانی فرات دیا لہریں اٹھ اٹھ کے پہ وجدیاں نے، ذل جوشن نو فرات دے کنارے تے اس حالت واصل جہنم کیتا گیا کہ پٹ دا سی العطش العطش العطش، پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ وہ کوئی دوڑے وہ کڑیا کے حساب نال پانی پی جاتا ہے، ٹھڈ باہر آ جاتا ہے، پیاس نہیں مکتی۔ کوئی جنگلاں چھپے پھردے نے، کوئی بچیاں لکے پھردے نے، پہنچ پہنچ کے رب دے عذاب نے انہوں نے کیر کیر کے اس انداز دے نال ہی کیتا۔ عزیزان مکرم، تاریخ انسانیت دے اندر ایسی شہادت نہیں ہے کہ شہید نواسے ہو رہے ہیں، ظہور نانا پاک کی شہادت کا ہو رہا ہے، اور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء سید الانبیاء نے اس شہادت نو قبل از وقوع اتنا مشہور فرمایا کہ بچے بچے دی زبان تے حضرت حسین دی شہادت دے تذکار ہے، تذکار تھے۔ اور پھر مقام رضا، استقامت، ہم لوگ اس کے معنی نہیں سمجھ سکتے۔ مقام رضا سونے جی میں تو راضی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے مقام رضا۔ جدو وہ پا لیا نا گوپیے عربی چ منجنیک آدھے نے، گوپیا توپ بڑا سارا ایک تھیلا جہا بنایا ہے، اندر پتھر رکھ کے پچھوں وہ چھڑتے ہیں، جدو وہ جناب جی وہ پتھر جڑا ہے وہ نشانے تے جا لگتا ہے، اگ بڑھ لیے ابراہیم علیہ السلام نے آگے سٹن کی کوشش پہ کر دو نے، طریقہ کوئی نہیں لبدا، انہیں آخیا منجنیک لے آؤ، وہ 2.5 من کا پتھر سٹ لینی، ابراہیم نو بھی سٹ دے گی، آگے منجنیک آ گئی، ابراہیم علیہ السلام نو بہا دیتا، وہ دنیا کفر 4 چفیرے کھڑی ہے، منجنیک چھڑ دے نے چھٹ دی نہیں۔ پھر انہوں کا پرانا بابا آیا جڑا آدم علیہ السلام دے نال مدے مقابل اتنے ہویا سی، انہیں کہ کوئی ہلے براہنا نسوانیت آئے گی، فرشتے دوڑ جائیں گے، فرشتے نپی کھڑے نے منجلیک نو، تے فرشتیاں نو بجاؤن دا کوئی طریقہ ہے، نسوانیت براہنا
فرشتے پڑا ہو گئے. پھر انہیں جو مجنیک چھڈن لگے نا تو جبریل امین آیا. جی اللہ دے خلیل میں حاضر ہاں. فرمایا کی تینوں؟ اس آخیا حضور حکم کرو. ماڑی جی ہوا چلاواں گا تے ساری اگ انہاں دے گھراں نوں ساڑ دے گی. فرمایا تینوں اللہ نے کھلے؟ تو کہ نہیں حضور میں پیا. فرمایا کام کر جا کے. حضور پھر تسی اللہ کے التجا ہی کر لو ابھی اللہ کو بندوبست کرے. فرمایا میرا اللہ ویندا نہیں پیا. حضور دیکھ رہا. فرمایا رضن برضائک. وہ جویں سونا راضی ہے اسی بھی راضی ہاں. طائف میں محبوب کریم کو پتھر لگے. وہ امبر و کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار خون سرکار دے نالین مبارک بھر گئے. وہ باغ میں حضرت زید تسلیاں دیتے ہیں. گھر میں اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بابا جی دے پیروں نوں دھوندی نالے روندی. پھر صحابہ کرام کٹھے ہوئے. حضور بد دعا کر دیو انہاں واسطے. محبوب پاک نے فرمایا کنا واسطے؟ نہ کہ طائف والے واسطے. فرمایا نہ. پھر فرشتے آئے. حضور بس حکم دی ضرورت ماڑا جا اشارہ فرما دیو میں پہاڑاں دے اوتے مسلط ہاں. دو پہاڑاں نے ٹکرا کے رگڑ دیا گا پوری بستی طائف نو جویں پوڑے دانے نو رگڑ دے دے. محبوب پاک نے فرمایا نہیں حضور دعا فرما جی. نہیں حضور ضرور بد دعا کرو. میرے آقا کریم نے دست مبارک اٹھائے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم نو معاف کر دے انہوں نے نہیں پتا بھی میں کون ہاں تے میں کی ہاں. یہ ہے مقام رضا اور انتہا کربلا میں سونے رضن برضائک جی میں تو راضی. ورنہ میرے امام اشارہ فرماتے تو فرات قدموں میں آتی. میرے امام اشارہ فرماتے تو ریت آندھیاں بپا کر دیتی. لیکن رضن برضائک سونے جی میں تو راضی. فرمایا پھر اسی تے امتحان لینے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ. وہ ساری مصیبتوں سے گزرا ہوا وہ نہیں نوجوان 22 سال عمر دبلا پتلا وجود رنگ پھکا اکھا خشک سفید چل دے تے گھٹے اڑ دے. دوستاں بیلیاں نے ایک حکیم نو سدیا. بڑی دوروں آیا. وہ حکیم بڑی دوروں آیا. بہلیا کہنے لگا زین العابدین تیری ماں نو سلام تیرے باپ نو سلام تیرے باپ دی جرت نو سلام. صحت ویخ انج کیتا کر کدی کدی صبح صبح نہر تے نکل گیا کر سیر کیتا کر. نہر دا پانی بندے دے خیال نو متغیر کر دیتا ہے. پریشان حال او نہر دے پانی دی اتھل پتھل نو ویخ کے اپنی پریشانیاں بھول جاتا ہے. فرمایا نہر فرات پہ جا کے پریشانیاں بھولنیاں نہیں زیادہ ہونیاں نہیں. آدھا کدی کسی باغیچے چ نکل جایا کر. اس باغ دے وچ مختلف قسم دے پھل نظر آن گے نا تے ان پھلاں نو ویکھے گا مختلف خوشبو ہوئے گی. ٹیک دے میک دے ہل دے پھل ہون گے. زین العابدین نے فرمایا چپ کر. پلا اصغر جیسا پھل دنیا تک ہوا ہے. او پلا اونو محمد جیسے ٹہک دے میک دے پڑے ہوئے پھل بھی دنیا تے کسی نے ویکھے نے. میں پھلاں نو ویکھ کے پھر اس حکیم نے لمبا مکالمہ کیتا.